بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت میں سب سے افضل اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه۔ اے ایمان والو، اگر تم مرتد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ اللہ سے محبت رکھے گی، اللہ ان سے محبت رکھے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا اول مصداق، ایک مفسر واللہ کا لفظ، اللہ کی قسم، اس کا مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، زکات کا انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دین اس وقت تک تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے۔ آپ نے پردہ فرما کے بس وقت ختم ہو گیا۔ اس وقت واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو دین کو مضبوطی سے پکڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، سارے آگے صفات بیان کی گئی ہیں، سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ۔ تو اللہ کے محبوب، اللہ ان سے محبت رکھنے والا، وہ اللہ سے محبت رکھنے والے، تو کسی میدان میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہے۔ اس بات پر تو ہمارا یقین ہے، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے مجالس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ جس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے وہ بندہ اللہ کو محبوب ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا۔ اور اللہ نے اس کا اعلان کیا یحببکم اللہ، کہ اللہ تمہارے سے محبت رکھے گا اگر نبی کی اتباع کرو گے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا اس جہان میں کوئی اللہ کے نبی کا متبع نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اتباع والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مماثلت، اتنی کہتے ہیں اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مشابہ جس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ کریں، یہ 22 جمادی الاخری صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن بھی ہے، 22 جمادی الاخری۔ میں جس موضوع کے نسبت سے بات کر رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ درجے کی مشابہت تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے میں ابو بکر عمر ہم ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ایک ہی جگہ پر دفن ہوا، مدفون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ تفسیر میں گزرا ہے ابن جلالین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور مشکوٰۃ شریف میں بھی گزری ہے بات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس کے بعد 6 صفات بیان فرمائی۔ انک تصل الرحم، کہ آپ بہت صلہ رحمی والے ہیں، آپ فقیروں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ بڑے نرم دل ہیں۔ یہ 6 صفات بیان فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان قبول کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ زندگی کو ایسا جوڑا کہ 12 سال کے بعد جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جا رہے تھے ہجرت کر کے، راستے میں ابن الدونا ایک مشرک تھا، وہ ملا، کہاں جا رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی قوم کی تکلیفوں سے تنگ آ کر میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا میں ذمہ دار، میں آپ کا کفیل اور ضامن ہوں، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ مشرک تھا، اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی نہیں، اس نے وہی الفاظ بولے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات بیان فرمائی، وہی 6 صفات ابن دمنہ نے بیان کی ہے کہ آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ اس کے ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنی تھی، اللہ کے حکم سے پھر کیوں ہجرت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک انتظام فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 6 صفات ایک مشرک کی زبانی کہلوائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے، بالکل وہی زندگی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل وہی مشابہ۔ اس لیے امت میں سب سے افضل ہے۔ عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ظاہری زندگی جو انسان کے اختیار میں ہے وہ تو تھی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، آپ کی چال کی طرح ان کی چال، آپ کا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا لباس، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو، ساری کی ساری ترتیب وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایسے کام بھی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، غیر اختیاری کام، اس کامل اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرا دیا تھا۔ یہ کامل محبت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ان کو لے کر پھر غار ثور میں رہے 3 دن، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے وہاں سے چلے، جب مدینہ منورہ پہنچے، یہاں بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ لوگ آتے تھے، آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہلے سلام کرنے لگ جاتے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی داڑھی میں بال زیادہ سفید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، لیکن ظاہری شکل محدثین فرماتے ہیں اکٹھے رہنے اور محبت کے اعلیٰ درجے کی وجہ سے ظاہری شکل بھی ایک جیسی ہو گئی، اس لیے آنے والا بھول جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی وجہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اپنی چادر اوپر تان لی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خادم ہے، مخدوم وہ ہے۔ یہ کامل اتباع کا یہ نتیجہ تھا۔ عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوئے سوائے اس وقت کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کے لیے بھیجا، مکہ فتح ہو چکا تھا، اس سے اگلے سال 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر بھیجا۔ باقی ہر غزوے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا احد کے میدان میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے مجمع میں گھسنے لگے، فرمایا متعنا یا ابا بکر انت بمنزلۃ السمع وبصر، اور ابو بکر ہمیں اپنی ذات سے نفع پہنچائیے، آپ تو میرے کان اور آنکھیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے جسم کا حصہ قرار دیا۔ انسان کان سے جو سنتا ہے وہی کرتا ہے، آنکھ سے جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو سنتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ آپ جیسی شخصیت پھر کہاں سے ملے گی؟ آپ ہمیں نفع پہنچائیں۔ یہ کامل اتباع کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر دنیا میں 63 سال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 63 سال، عجیب اتفاق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں درد محسوس ہوتا تھا. مشکوٰۃ شریف میں ابھی حدیث گزری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے عائشہ میری رگ کو وہ زہر کاٹ رہی ہے جو یہودی عورت نے خیبر کے موقع پر گوشت کے اندر ڈال کر دی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے, انہوں نے بھی وہ کھایا تھا. آخر میں ان کے اندر بھی وہ زہر کے اثرات ظاہر ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف شروع ہوئی 2 ہفتے تقریباً آپ کو تکلیف ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی 2 ہفتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں, ظاہری عمر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو 63 سال 2 سال پہلے مکمل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. 63 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے 2 سال بعد مکمل ہو گئے. جیسے آپ کو تکلیف شروع سب سے پہلے سر میں درد ہوا, یہی تکلیف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو شروع ہوئی. اور جیسے طبیعت گڑبڑ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا. شدت بخار, ایسے شدت بخار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آخر میں جو الفاظ اللہ کے نبی کے تھے اللہم بالرفیق الاعلی, یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر ہے. عجیب اتفاق ہے, آخری دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے آج کون سا دن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھی تھی. فرمایا کہ آج سوموار کا دن ہے, کیونکہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے سوموار کے دن. تو اسی دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات. دن بھی وہی, سبب بھی وہی, پھر جگہ بھی وہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دفن کیا گیا, مدفون ہوا روضہ اقدس میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی رات کو دفن کیا, اسی رات منگل بدھ کی رات. عجیب بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانے میں جس کو اپنی جگہ امام کھڑا کیا تھا, بعد میں وہ خلیفہ بنے, وہ کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیماری کے زمانے میں جن کو اپنی جگہ امام متعین کیا, بعد میں وہی خلیفہ بنے, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. بالکل ایک جیسی ترتیب. تو کامل مطابعت سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ اتقا فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اور پھر سب سے اعلیٰ مقام ہے اللہ کی معیت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ آپ پریشان نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس معیت کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑا, اسی معیت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا. یہ کامل اتحاد کی وجہ سے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا اور سب کچھ قربان کیا. کوئی چاہت ان کی دنیا کی نہیں تھی, یہی چاہت تھی کہ میرا رب خوش ہو جائے بس. اس لیے جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دیکھنے والے کہتے ایسے لگتا تھا جیسے لکڑی گاڑ دی گئی, لکڑی گاڑ دی گئی ہو, ایسے نماز پڑھتے. اللہ کے ساتھ قرب یہ ایمان کا حصہ ہے. ہمیں بھی اللہ کے ساتھ قرب ملے گا. پہلی بات میں نے عرض کی, ہر وہ کام تلاش کر کے جس کے ساتھ اللہ خوش ہو, وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جیسے نبی نے کھایا ویسے کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی طرح اپنا کھانا, آپ کے پینے کی طرح اپنا پینا بنا لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کی طرح اپنا لیٹنا بنا لیں. جو جو کام کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا جائے, اللہ کا قرب حاصل ہو. اللہ کا حکم آ گیا نماز کا تو فوراً نماز, اپنی خواہش چھوڑ دیں, فوراً نماز کی طرف. ایک یہ. دوسرا, جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اللہ کو وہ کام پسند نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں. یہ دوسری چیز ہے. یہ 2 کام اختیار کر لے, انسان کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. جب اللہ کی محبت آئے گی, سب سے زیادہ لذیذ زندگی وہی ہے جو اللہ کی محبت میں گزرے. ورنہ پریشانیاں ہیں, اضطراب ہیں اور ذہنی ٹینشن ہے, سکون نہیں ہے. سکون اور لذت اسی میں ہے کہ اللہ کی محبت سے دل بھر جائے, بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک
ہر رگ و ریشے میں، ہر بال میں، بال کی کھال میں اللہ کی محبت بھری ہوئی. جب یہ زندگی انسان کو حاصل ہوگی تو مزیدار زندگی وہی ہے. اللہ کی محبت حاصل کر، اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یہ تو میں نے بتایا نا بھائی 2 طریقے، جس سے اللہ راضی ہو وہ اختیار کرنا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو وہ چھوڑ دینا. یہاں تک کیسے پہنچیں گے کہ یہ میری طبیعت بن جائے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ اختیار کرنا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو اس کو چھوڑ دینا. اس کے لیے سبب کے طور پر 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جن کو اللہ کی محبت حاصل ہے ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی مجالس اختیار کریں. صحابہ کو صحابہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت حاصل کی ہے، آپ کی مجلس حاصل کی ہے. اور دوسرا اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر، لفظ اللہ 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 یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ہر مقام کی مصنون دعائیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور گفتگو ہو رہی ہے اس میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی صفات کو بیان کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کی بڑائی یہ سب اللہ کا ذکر ہے. تو اپنی ساری زندگی کو اس کے ساتھ جوڑ دیں انشاءاللہ مزیدار زندگی. اگر کوئی آدمی کسی جگہ بھی بیٹھا ہے وہ اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی گرفتار کر کے لے جائے، کسی جنگل میں باندھ دے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جس کو اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت ہوگی وہ وہاں جنگل میں اکیلے بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہے. باقی تو سارے چھوٹ گئے، اس کا محبوب اس کے ساتھ ہے. اگر کسی بندے کو اپنا محبوب بنایا، مال کو محبوب بنایا، کوٹھی کو محبوب بنایا، عہدے کو محبوب بنایا، اگر اس کو پکڑ کر لے گئے تو پھر وہ ساری چیزیں تو پیچھے رہ گئی، وہ تو تڑپتا رہے گا. اگر اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق جوڑا پھر جہاں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ موت کے وقت بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، قیامت کے دن بھی ساتھ ہے، بلکہ اس کا دیدار نصیب ہو اللہ کی محبت میں. ٹھیک ہے، ہماری یہ مجلس اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ مختصر سا ذکر ہوتا ہے. ہماری ساری زندگی اور 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزر جائے اس کے لیے یہی ہے کہ ایک تو روزانہ کا معمول بنانا چاہیے، تھوڑا سا وقت نکال کر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. جو کسی شیخ کے ساتھ متعلق ہیں، شیخ نے جو بتایا ہے وظائف، وہ وظائف کریں، وہ اس کا ذکر ہے. اور جس کا کسی شیخ کے ساتھ رابطہ تعلق نہیں ہے تو وہ استغفار کی ایک تسبیح، درود شریف کی تسبیح، اور اسی طرح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا ہے. اور اس کے ساتھ 2 چیزیں، ہر کام سنت کے مطابق کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہے اس سے دور، جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے دور ہو جائے. جس دیکھنے سے اللہ ناراض ہے وہ نہیں دیکھنا، جس بولنے سے اللہ ناراض ہے نہیں بولنا، جس کے سننے سے اللہ ناراض ہے نہیں سننا، جس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ ناراض ہے نہیں بیٹھنا، جس کے کھانے پینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ چیز نہیں کھانی پینی. تو انشاءاللہ اللہ کی محبت بہت جلد ہمارے دلوں میں آ جائے گی، ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے.